راحم حیدر ولد حیدر، آپ کا نکاح ہادیہ عارف خان ولد عارف خان سے بما 10 لاکھ حق پہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے کلمات ادا ہوئے تھے۔ اسی وقت راحم حیدر کے ہاتھ میں پکڑا موبائل چیخ اٹھا۔ راحم کی نظر موبائل کی طرف اٹھی تھی۔ موبائل پر نظر پڑتے ہی جو کچھ اس کے سامنے آیا تھا، راحم کا خون کھول اٹھا تھا۔ راحم حیدر ولد حیدر، آپ کا نکاح ہادیہ عارف خان ولد عارف خان سے بما 10 لاکھ حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری بات کلمات دہرائے تھے۔ راحم حیدر خاموشی سے اپنے موبائل کی سکرین دیکھتا رہا۔ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں۔ وہاں کھڑے عارف خان اور اویس خان اور داجان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ راحم حیدر ولد حیدر، آپ کا نکاح ہادیہ عارف خان ولد عارف خان سے بما 10 لاکھ حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری بار کلمات دہرائے تھے۔ سب لوگوں میں خاموشی چھا گئی۔ زنان خانے میں بیٹھی ہادیہ عارف اور شمع خانم دونوں کا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا۔ ذکیہ خانم نے انہیں تنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہاں نکاح میں موجود سب لوگ سن سے کھڑے راحم حیدر کے جواب کے منتظر تھے۔ وہاں کھڑا ایک وجود ایسا بھی تھا جو اب بھی خدا کی طرف سے معجزے کا منتظر تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ راحم حیدر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا گھمبھیر آواز میں بولا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ لڑکے، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ داجان نے کھڑے ہوتے کرخت لہجے میں کہا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ آپ لوگ کر رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کیا حرکت دہرا رہا ہوں؟ راحم کرخت لہجے میں بولا۔ حیدر سائیں اپنے بیٹے کو سمجھائیں، یہ کیا بول رہا ہے؟ عارف خان سامنے آتے ہوئے بولے تھے۔ راحم کیا کہہ رہے ہو یہ؟ حیدر راحم کے سامنے آتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولے تھے۔ بابا سائیں بہتر ہے آپ میرا منہ یہاں نہ کھلوائیں، ان کے گھر کی ہی عزت اچھالی جائے گی، راحم ترق کر بولا تھا۔ داجان نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے عارف خان اور اویس خان کو، راحم اور حیدر کو مردانے میں اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ ان سب کے جاتے ہی وہاں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ جانے ایسی کیا بات تھی جو داجان اور سب بڑے وہاں سے جا چکے تھے؟ یہ دیکھیں آپ کی پوتی کی حرکتیں، اس کے بعد بھی آپ مجھ سے امید رکھتے ہیں کہ میں نکاح کروں گا؟ تو میں بے غیرت نہیں ہوں۔ راحم نے بھڑکتے ہوئے موبائل داجان کے سامنے کیا جہاں ہادیہ کسی نامحرم کے ساتھ اس کی نازیبا تصاویر تھی۔ باری باری وہ موبائل وہاں کھڑے سب نفوس کے ہاتھوں میں گیا تھا۔ ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا غازی حیرت سے ان سب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب موبائل اویس خان کے ہاتھ میں آیا، ان کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نظر پڑتے ہی غازی کا دماغ گھوما تھا۔ اویس خان سے موبائل جھپٹتے اس نے کھینچ کر زمین پر مارا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے بے وقوف آدمی؟ میرا موبائل توڑ دیا؟ راحم اس کی طرف جھپٹا۔ تم ہمارے گھر کی عزت اچھالو گے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سب کچھ یہ کرنے دوں گا؟ غازی نے آگے بڑھتے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ داجان نے فخر سے اسے دیکھا۔ ان کا بڑا پوتا یہاں نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل اپنے بھائی جیسا لگ رہا تھا، بے حد سنجیدہ سا۔ یہ تو وہ چلبلا غازی نہیں تھا جو ہر وقت ہنستا کھیلتا رہتا۔ معذرت داجان، لیکن راحم یہ نکاح نہیں کر سکتا، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ حیدر راحم کو پیچھے ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ وہیں غازی کو اویس خان اور عارف خان نے قابو کر رکھا تھا۔ داجان نے سنجیدگی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ غازی، ذکیہ خانم اور شمع خانم کو بلا کر لاؤ۔ حیدر خان اور راحم کے جانے کے بعد داجان نے غازی کو حکم دیا تھا۔ جی داجان۔ غازی اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے نکلا تھا۔ داجان کے کمرے میں آنے کا ایک راستہ زنان خانے کی طرف سے بھی تھا، جس طرف سے غازی زنان خانے کی طرف گیا۔ جی بابا جان، آپ نے ہمیں بلایا؟ ذکیہ خانم گردن اکڑاتے ہوئے بولے۔ داجان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ داجان کیا ہوا ہے؟ آپ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شمع خانم کے ساتھ وہاں داخل ہوتی ہادیہ تیزی سے داجان کی طرف بڑھی، لیکن انہوں نے رخ موڑ لیا، جس پر وہ تڑپتی ہوئی بولی۔ لڑکی، چلی جاؤ یہاں سے، ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ داجان اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے بولے۔ ہادیہ کے دل میں تکلیف سی اٹھی تھی۔ داجان میرا گناہ کیا ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ ہادیہ نے نم لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔
گاؤں کی سوچ کے برعکس وہاں رہنے کے باوجود اکلوتی لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کے داجان بابا سائیں اور تایا سائیں نے اسے شہزادیوں کی طرح رکھا۔ آج ان سب کی نظریں ہی خود پر سے نفرت کے تحت ہٹتے دیکھ کر اس کی جان لبوں پر سجی تھی۔ یہ دیکھو تمہاری حرکتیں سب ہمارے سامنے کھل چکی ہیں۔ تم نے ہمارے سروں میں خاک ڈال دی ہے ہادیہ، تم نے ہم سب کا بھروسہ توڑ ڈالا ہے۔ عارف خان نے نیچے پڑا راہم کا فون اٹھا کر ہادیہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ میں نہیں ہوں داجان، بابا سائی میرا یقین کریں یہ میں نہیں ہوں۔ ہادیہ بدحواس سی وہ تصویریں دیکھتی ہوئی بولی۔ ذکیہ خانم نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے تصاویر دیکھی۔ توبہ توبہ، اتنی گری ہوئی ہو تم ہادیہ؟ ذکیہ خانم نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا سائی، یہ میں نہیں ہوں، میرا یقین کریں، ہادیہ عارف خان کے سامنے جاتی ہوئی بولی۔ وہ بے رخی سے اپنا چہرہ موڑ گئے تھے۔ تایا جان آپ تو میرا یقین کریں، اویس خان کے سامنے آتی ہوئی بولی۔ انہوں نے بھی اپنا چہرہ موڑ لیا۔ وہ شمع خانم کے پاس آئی تو وہ بھی خاموش رہی۔ لڑکی، جھوٹ بولنا بند کرو، تمہاری ساری حرکتیں وہ موبائل واضح کر رہا ہے، ذکیہ خانم نے کرخت لہجے میں کہا۔ وہ روتی ہوئی داجان کی کرسی کے قریب نیچے جا بیٹھی۔ داجان میرا یقین کریں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کچھ غلط نہیں کیا، ہادیہ نے نم لہجے میں کہا۔ ہم تمہیں معاف نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے خاندان کی عزت مزید نہ اچھالی جائے، اس کے لیے تمہیں ہمارا کیا گیا فیصلہ ماننا پڑے گا، داجان نے سرد لہجے میں کہا تو ہادیہ نے بت بنتے انہیں دیکھا۔ ہم نے آج ابھی اور اسی وقت تمہارے نکاح کا فیصلہ لیا ہے۔ داجان نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ہادیہ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ غازی دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ میں راہم کا موبائل پکڑے پرسوچ نظروں سے ہادیہ کو دیکھ رہا تھا، جب داجان کی آواز نے اس کی سماعتوں میں رس کھولا تھا۔ ذکیہ خانم، ہم چاہتے ہیں غازی اور ہادیہ کا نکاح کر دیا جائے، داجان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جانتے تھے باقی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا سوائے ذکیہ خانم کے، اس لیے ہی انہیں مخاطب کر کے بولے، نہیں بابا جان، میرا غازی یہ نکاح نہیں کرے گا، ذکیہ خانم نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا تھا۔ داجان اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ ہادیہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے داجان کے فیصلے کے آگے سر نہیں اٹھا سکتی تھی، جیسے پہلے نہیں اٹھایا تھا۔ غازی اور ہادیہ کا نکاح ہوگا، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ ہادیہ کو باہر جاتے دیکھ کر داجان نے کڑکدار آواز میں کہا، پر بابا جان، یہ میرے غازی کے ساتھ ظلم ہے، وہ ہادیہ سے چھوٹا ہے، ذکیہ خانم نے غصے سے کہا۔ اویس خان داجان نے غصے سے اپنے بیٹے کو پکارا۔ مقصد تھا کہ وہ اپنی بیوی کو خاموش کروائیں۔ غازی اور ہادیہ کی عمر میں بس 6 ماہ کا فرق ہے۔ بابا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اویس خان کھڑے ہوتے ذکیہ خانم کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی بابا جان، میں اپنے بیٹے کو قربان ہونے نہیں دوں گی۔ جھوٹی وہ لڑکی ہے، اس کے کرتوت دیکھ کر بارات اس کی لوٹ گئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس بد کردار لڑکی کو اپنے نیک بیٹے کے پلے باندھوں گی؟ تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، ذکیہ خانم چپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ غازی کا دل کر رہا تھا اپنی ماں کو خاموش کروا دے۔ وہ اس کے دل کے حالات سے واقف ہو کر بھی اس کے خلاف تھی۔ وہ کیا کر سکتا تھا؟ ذکیہ خانم، اپنے گریبان میں جھانک لو پہلے۔ ہم خاموش ہیں تو ہمیں خاموش رہنے دو، ورنہ ہمارا منہ کھلا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ شمع خانم آگے بڑھتی بولی۔ ان کی بیٹی نے اس وقت ان کو شرم سے زمین میں گڑنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود بھی چاہ کر اس کے کردار پر کوئی بات نہیں سن پائی تھی۔ ذکیہ خانم تو ان کی بات سن کر گڑبڑاتے ہوئے خاموش ہو چکی تھی۔ وہیں داجان، اویس خان اور عارف خان باہر کی طرف بڑھ گئے۔ غازی بھی ایک نظر اپنی ماں اور چچی پر ڈالتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے راہم کا موبائل اپنے پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ اسے موبائل نیچے پھینکنے پر شدت سے افسوس ہوا تھا، کیونکہ موبائل کا پینل ایک طرف سے خراب ہو چکا تھا، جس وجہ سے آدھی اسکرین ہی کام کر رہی تھی۔ وہ جلد از جلد ہادیہ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ نمبر جس سے راہم کو میسج آئے تھے وہ اسی وقت ہی کسی کو بھیج دیا تاکہ پتہ لگ سکے کہ کہاں سے آئی ہیں اس کی تصاویر۔ غازی اویس خان ولد اویس خان، آپ کا نکاح ہادیہ عارف خان ولد عارف خان، ان سے بما 50,000 حق مہر طے پایا ہے۔
کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ گونجے تھے۔ جی قبول ہے، غازی نے قبول ہے کہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے خدا کے اس معجزے پر اس کا شکر گزار ہو رہا تھا جس نے اس کو مایوس ہونے نہیں دیا۔ جی قبول ہے، اس نے دوسری بار پھر کہا۔ جی قبول ہے، تیسری بار اس نے مولوی صاحب کے پوچھنے پر پھر سے قبول کیا تھا۔ اپنی محبت کو اپنا محرم بناتے اس کا دل پھولے نہیں سما رہا تھا، لیکن جو کچھ ہوا تھا وہ غازی کو اندر ہی اندر تل ملائے ہوئے تھا۔ عارف خان اور اویس خان زنان خانے میں جاتے ہادیہ سے دستخط کروا آئے تھے۔ وہ پرسکون سا بیٹھا تھا، لیکن لوگوں میں چہمگوئیاں ابھی تک جاری تھی۔ راحم کا نکاح سے انکار کرنا، پھر ان سب کا ایک کمرے میں جانا، اس کے بارات کا لوٹ جانا، اور اب ہادیہ اور غازی کا نکاح ان سب کے لیے ایک پہیلی بن گیا تھا۔ زیادہ تر لوگ ہادیہ کے ہی بارے میں بول رہے تھے کہ ضرور اس نے ہی کچھ کیا ہوگا جو یہ سب ہو رہا ہے۔ غازی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک ایک کی زبان کھینچ ڈالے۔ سب لوگوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ ان کے سامنے کھانا رکھا جانے لگا تو ان کی زبانیں خاموش ہوئی۔ گھر کے تمام مرد حضرات سب کے کڑے مراحل سے گزر رہے تھے، تو وہی سب خواتین بھی، عورتیں ان سے طرح طرح کے سوال پوچھ رہی تھیں۔ ذکیہ خانم اگر خاموش تھی تو صرف اس وجہ سے کہ یہاں ان کی خود کی عزت کا سوال تھا۔ ہادیہ کو غازی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کھانا کھاتے ہی سب مہمان جانے لگے، لیکن ان کی زبانوں پر یہی تھا، آخر ہادیہ نے ایسا کیا کر دیا جو اس کی بارات لوٹ گئی اور غازی سائیں کو قربانی دینی پڑی۔ ان کے یہ الفاظ ذکیہ خانم کو ہادیہ کے خلاف مزید بھڑکا گئے تھے۔ رات گہری ہونے لگی جب غازی اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ یہی سوچ کر کمرے کا رخ کر گیا تھا کہ دشمن جاں بھی سو چکی ہوگی، لیکن دروازے کھولتے ہی جو منظر اسے دیکھنے کو ملا تھا اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب تھی۔ ہادیہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے ناقابل یقین تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتا قدم قدم چلتا اس کے قریب بیڈ پر جا بیٹھا۔ اس کے الفاظ حلق سے نکلنے سے انکاری ہوئے تھے۔ وہ یک ٹک اس کا گھونگھٹ لیا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہادیہ اس کے دیکھنے سے ایک دم سے اپنا گھونگھٹ پلٹتی اس کے بالکل مقابلہ بیٹھی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھ سے نکاح کر کے تم نے مجھ پر ترس کھا لیا، میری عزت بچا لی؟ ہادیہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ غازی ابھی تک اس کا سجا سنورا روپ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہادیہ کی بات پر غور ہی نہیں کیا۔ کیوں کیا تم نے نکاح؟ ہادیہ نے اس کا کالر پکڑتے اسے جھنجھوڑا۔ غازی اسی پل ہوش میں آتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچ گیا کہ وہ ڈھیس کی اس کی گود میں آ گری۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹو۔ ہادیہ اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہی تھی؟ اپنے نئے نویلے دلہے کے ساتھ بھلا کوئی اس طرح سے پیش آتا ہے؟ غازی نے تشنہ نگاہوں سے اس کے سرخ لپسٹک سے مزین ہونٹ دیکھتے اپنا حلق تر کرتے ہوئے اس پر جھکنا چاہا تھا، جب ہادیہ اس کو دھکا دے کر اس کے اوپر سے پیچھے ہوئی تھی۔ کیا کر رہے تھے تم؟ ہادیہ نے پیچھے ہوتے اس کو گھور کر دیکھا۔ نئی نویلی دلہن کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے وہی کر رہا تھا، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ تم منہ لگو گے میرے؟ ہادیہ تڑخ کر بولی۔ اب تو ساری زندگی آپ کے منہ ہی لگنا ہے۔ غازی نے پھر سے اس کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ غازی پیچھے ہٹو، مجھ سے چھوٹے ہو تمہیں شرم نہیں آ رہی یہ سب حرکتیں کرتے ہوئے؟ ہادیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ شوہر ہوں آپ کا، اور ویسے بھی آپ یہ محاورہ نہیں سنا، جس نے شرم کی اس کے پھوٹے کرم۔ غازی اس کے دوپٹے سے پینز اتارتا ہوا بولا۔ میں خود کر لوں گی۔ زبردستی اس کو خود سے الگ کرتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دوپٹہ خود سے جدا کرتے اس نے بیڈ پر پھینکا۔ بندہ ناچیز آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ اس کی گردن پر نیکلس اتارتے وہاں اپنا لمس چھوڑتے بولا تھا۔ تم نے مجھ سے نکاح کے لیے ہاں کیوں کی؟ صرف داجان کی وجہ سے، تاکہ ان کی عزت رہ جائے، جس کو میں مٹی میں ملا چکی ہوں؟ تو پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ہادیہ نے اس کی طرف رخ موڑتے ہوئے کہا۔ میں نے کسی کی وجہ سے ہاں نہیں کی ہادیہ۔ اگر میری مرضی نہ ہوتی تو کوئی بھی مجھے آپ سے نکاح کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اس کے جھمکے اتارنے لگا۔ ہادیہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو اس کے کان کی لو سہلاتا وہاں اپنے لب رکھ رہا تھا۔ وہ اس کی قربت پر لرزتی بے ساختہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔
جھوٹ مت بولو، جانتی ہوں میں تمہیں۔ ہادیہ اس کو دھکا دیتی ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تو غازی نے اپنے لب بھینچ لے۔ وہ بھی واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر واپس آیا تو ابھی تک ہادیہ نہیں آئی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹتے اپنی طرف کا لیمپ آف کر گیا۔ ہادیہ بھی فریش ہو کر آتی اس کو سویا ہوا گمان کرتی، اپنی طرف لیٹتی بلینکٹ منہ تک تان گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اسے اپنے پیٹ پر کچھ سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سانس رو کے لیٹی رہی۔ جب اسے اپنی گرفت میں لیتے اپنی طرف کھینچتے غازی اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ تم صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے میرے قریب آ رہے ہو۔ اپنی گردن پر اس کا سلگتا لمس محسوس کرتی وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ جب غازی نے اپنا غصہ ضبط کرنے کے چکر میں اس کی گردن پر دانت کاڑے تھے، وہ کراہ کر رہ گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ہوس کا مارا ہوا ہوں؟ سر اوپر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ تمہاری آنکھیں یہی بتا رہی ہیں۔ وہ پھر بھی باز نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اپنی ہوس پوری کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ غصے سے پھنکارتا اس کی قمیض کی زپ ایک ہی پل میں کھینچتے ہوئے نیچے کر گیا۔ ہادیہ اس کے انداز پر ڈر گئی تھی۔ آج تک وہ اس پر روپ ڈالتی آئی تھی اور وہ بنا چوں چراں کیے برداشت کرتا آیا تھا، جبکہ آج وہ لاوا بن کر پھٹنے والا تھا، جو ہادیہ کے لیے سہنا بے حد مشکل تھا۔ غازی آہستہ آہستہ اپنے اور اس کے درمیان شرم کے سارے پردے اتارتا اس کو اور خود کو ایک کر گیا۔ وہیں ہادیہ اس سے مزید بدگمان ہو گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا وہ واقعی ہی اپنی ہوس مٹانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، جبکہ غازی اپنا اور اس کا رشتہ مضبوط کر رہا تھا۔ آج دوپہر میں ولیمہ تھا۔ اندر سے سب ایک دوسرے سے اکھڑے ہوئے تھے، لیکن سنت تو پوری کرنی ہی تھی۔ دوسرا، اگر وہ ولیمہ نہ کرتے تو لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ آج پھر وہی سب سننے کو ملا تھا۔ وہ غازی سے بدگمان ہو رہی تھی اور ذکیہ خانم، باقی گھر والے سب اس سے بدگمان ہو رہے تھے۔ انہیں جو سننا پڑا تھا، یہ داجان کی زندگی میں پہلی بار تھا کہ ان کا سر شرم سے جھک رہا تھا، اور ان کو جو دیکھتے ان کے دونوں بیٹے غصے کی انتہا پر تھے۔ ان کا بڑا پوتا باہر بزنس کرتا تھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھا، جبکہ غازی انہیں بے حد عزیز تھا، اس لیے اس کو انہوں نے خود سے دور جانے نہیں دیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کو ولیمے کے لیے تیار دیکھتے غازی سٹل ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہیں دروازہ بند کرتا دروازے سے ٹیک لگائے وہیں کھڑا اسے دیکھتا گیا۔ کیا تکلیف ہے؟ ابھی کل والا کوٹا پورا نہیں ہوا؟ ہادیہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی تڑق کر بولی، مجھے جو تکلیف ہے وہ آپ کو بتانے پر آ گیا تو رات کی طرح پھر آپ کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیں گے۔ غازی آنکھ دبا کر مانی خرزی سے بولا تو اس کی جان لبوں پر سجی تھی۔ وہ لب دبائے رات کا منظر سوچنے لگی، جب اس کی ذرا سی شدت دکھانے پر اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ ارے آپ شرما رہی ہیں؟ غازی اس کے قریب جاتا اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ مجھے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹو، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ اپنی شرم کو غصے کے لبادے میں چھپائے تلخی سے بولی تھی۔ رک جائیں، ساتھ جائیں گے۔ غازی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں کیوں جاؤں گی تمہارے ساتھ؟ ہادیہ درستگی سے بولی۔ باہر بیٹھے لوگوں کے طعنے تشنے برداشت کر سکتی ہیں تو شوق سے جائیں۔ غازی اس کا ہاتھ چھوڑتا بیڈ پر رکھے اپنے کپڑے اٹھاتا واش روم میں غائب ہوا۔ ہادیہ اس کی بات پر بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ جانے کون تھا وہ جس نے اس کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں گنہگار اور بد کردار ٹھہرا دیا تھا۔ اس کے دل سے بے ساختہ اس شخص کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ اس وقت وہ بد دعائیں دینے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں غازی باہر آیا تو اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی، جس کو چھپاتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوتا، آئینے میں اسے دیکھتا اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑکتے وہ مکمل تیار ہوتا، گھوم کر اس کے سامنے آتا اپنا ہاتھ پھیلا گیا۔ ہادیہ نے ایک نظر اسے دیکھتے تنفر سے سر جھٹکا اور خود ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ غازی زبردستی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتا اس کو لیے کمرے سے باہر آیا تھا۔ ان دونوں کی چاند سورج جیسی جوڑی دیکھتی سب خواتین نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی۔ سب لوگ ہی ہادیہ کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ کیا دلہا پایا تھا اس نے۔ ہادیہ صوفے پر بیٹھی ان کی سرگوشیاں بخوبی سن رہی تھی۔ غازی اس کو وہاں چھوڑ کر مردانے میں داجان کے پاس جا چکا تھا۔
جنہوں نے اس کو گلے لگاتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ انہیں غازی بہت پیارا تھا۔ اب وہ ان کی لاڈلی پوتی کا شوہر تھا تو مزید پیارا تھا۔ چاہے وہ ہادیہ سے ناراض تھے لیکن تھے تو اس کے وہی داجان ہی نا۔ بھلا خون کبھی ماں سے جدا ہو سکا ہے؟ ولیمہ اختتام کو پہنچا تو سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ہادیہ کمرے سے باہر آتی داجان کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ داجان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کا سر جھکے، اس نے داجان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم لہجے میں کہا۔ داجان خاموش رہے۔ بس کرو، ہم سب جانتے ہیں تم نے کیا گل کھلائے ہیں۔ بھلا وہ تصویریں جھوٹ بولیں گی؟ ارے تمہیں تو کچھ کھا کر مر جانا چاہیے تھا اور تم بے شرمی سے یہاں سب کے بیچ بیٹھی ہوئی ہو، ذکیہ خانم سرد لہجے میں بولی۔ تو وہ اٹھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتی دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتی وہ چلائی، کچھ نہیں کیا میں نے۔ وہ آگے بڑھتی ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی کانچ کی شیشیاں نیچے پھینکتی چلی گئی۔ ارے تمہیں تو مر جانا چاہیے۔ اس کے ذہن میں ذکیہ خانم کے الفاظ گونجے تھے۔ ہاں، مجھے مر جانا چاہیے، وہ آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ اس وقت اس کی ذہنی حالت اتنی بدتر تھی کہ وہ نیچے گرا کانچ کا ٹکڑا اٹھاتی اپنی کلائی پر رکھ چکی تھی۔ خود کی جان لینے کے لیے بھی انسان کو بے حد حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی کلائی پر رکھے کانچ کے ٹکڑے کو وہ یک ٹک دیکھ رہی تھی، جبکہ جس ہاتھ میں اس نے شیشہ پکڑا ہوا تھا وہ ہاتھ اس کا مسلسل کپکپا رہا تھا۔ تمہیں مر جانا چاہیے۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر سے الفاظ گونجے۔ اس نے بہت ہمت جمع کرتے وہ ٹکڑا بالکل اپنی ہتھیلی کے ساتھ چپکایا تھا۔ ہادیہ، غازی دھاڑتا اس کے سر پر پہنچا۔ وہ بھی باہر کے سب کام نپٹا کر آیا تھا۔ لاؤنج خالی تھا تو وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ اندر کا منظر دیکھتے اس کا دل دہل اٹھا تھا، جہاں ہادیہ کانچ کا ٹکڑا اپنی کلائی پر پھیرنے والی تھی۔ یہ کیا کرنے والی تھی آپ؟ غازی اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا چھیننے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ چھوڑو مجھے نہیں رہنا زندہ، چھوڑو، مجھے مرنا ہے۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی۔ ہادیہ، کیا کہہ رہی ہیں؟ بات سنیں میری۔ غازی نے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں، مرنا ہے مجھے نہیں رہنا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اس کی گرفت سے آزاد ہوتے دوبارہ وہ ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھ گئی تھی۔ چٹاخ! غازی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ سے چھینتے دور پھینکا تھا۔ کیا کرنے جا رہی تھی آپ؟ ہوش میں ہے؟ وہ اس کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا دھاڑا تھا۔ ہادیہ نے کھوئی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ غازی کو اپنے تھپڑ مارنے پر کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ اس کی جان ہتھیلی پر سجا چکی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے رخسار سے ہلاتا وہ نرم لہجے میں بولا۔ ہادیہ اس کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ غازی حیران ہوا۔ وہ اس کو خود سے لگائے ہی بیڈ تک لے آیا۔ وہاں بیٹھتی اس کا چہرہ پیچھے کرتے اس کے آنسو صاف کرتا۔ پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، گلاس پیچھے کرتے وہ پھر سے بولی۔ میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ ریسٹ کریں تھوڑی دیر۔ غازی اس کو پیچھے لٹاتا اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ وہ اس کو دیکھتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔ غازی اس کا دوپٹہ الگ کر کے سائڈ پر رکھتا، اس پر کمبل درست کرتا اپنا موبائل اٹھائے بالکنی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آتے اس کے برابر میں لیٹتا، اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتا، اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ وہ اٹھا تو ہادیہ وہاں نہیں تھی۔ غازی مسکراتا ہوا فریش ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ جب نماز پڑھ کر پہلے کی طرح اپنے اور داجان کے لیے چائے بنا کر ان کے کمرے میں لے کر گئی تو داجان نے اس کی دستک دینے پر اسے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ وہ مایوس ہوتی لاؤنج میں صوفے پر پاؤں پر کر کے بیٹھتی، اپنی چائے پینے لگی، جب تھوڑی ہی دیر بعد ذکیہ خانم اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ او مہارانی، یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اب تم بہو ہو اس گھر کی تو چلو سب کے لیے کھانا بناؤ۔ ذکیہ خانم طنزیہ نظروں سے بولتی ہوئی خود بھی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہادیہ اپنے آنسو پیتی ان کے پیچھے گئی تھی۔ کھانا بن چکا تھا۔ ذکیہ خانم نے اسے اپنے لیے چائے بنانے کا حکم دیا۔ خود وہ وہیں ٹیبل پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ چائے کپ میں ڈالتی، کپ میں اٹھا کر ٹرے میں رکھ رہی تھی، جب گرم گرم چائے اس کے ہاتھ کی پشت پر گرتی، اس کا ہاتھ سرخ کر گئی تھی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ کچھ نہیں ہوا، ذرا سی چائے ہی گری ہے، اتنی نازک نہیں ہو تم، یہ سب تمہیں باہر رنگ رلیاں منانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔
وہ اپنا ہاتھ پکڑے ذکیہ خانم کی طرف دیکھ رہی تھی جو اپنے اندر برا زہر باہر نکال رہی تھی۔ اسی وقت غازی کچن میں داخل ہوا۔ وہ اس کو ہاتھ پکڑے دیکھ کر معاملہ سمجھتا تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کیوں کر رہی تھی کچن کا کام؟ ملازمائیں کہاں مر گئی ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ پچڑ کر پانی کے نیچے کرتا دھاڑا۔ ذکیہ خانم تو اپنے بیٹے کے انداز دیکھ کر حیرت سے کھڑی ہو چکی تھی۔ غازی کی نظر ابھی تک ان پر نہیں پڑی تھی۔ وہ مسلسل اسے بول رہا تھا، بس کرو غازی، ایسا بھی کوئی ظلم نہیں کیا اس پر، چائے ہی گری ہے نا، کچھ نہیں ہو گیا، یقیناً اسے اس کی حرکتوں کی ہی سزا ملی ہوگی۔ ذکیہ خانم تنفر سے بولی تو وہ غازی سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہاں سے چلی گئی۔ مام، میں ان کے سامنے کچھ نہیں بولا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ انہیں تانے دینا بند کریں، میری بیوی باکردار ہے اور میرے خیال سے ایک شوہر سے زیادہ اس کی بیوی کو کوئی نہیں جان سکتا۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہادیہ باکردار ہے۔ دوبارہ ان کو کوئی بھی تانا دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ اب وہ آپ کے بیٹے کی عزت ہے۔ غازی بے تاثر لہجے میں کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ذکیہ خانم نے دروازے کو گھورا جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو ہادیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جلا ہوا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا، دوسرا بازو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھتا ہوا اس کے ہاتھ پر برنال نکال کر لگانے لگا۔ تم چھوڑ دو مجھے، میں اس اذیت میں نہیں رہ سکتی، ہادیہ نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ جب غازی اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتا اس کے چہرے پر جھک چکا تھا، وہ اچھی طرح شدت دکھاتا پیچھے ہٹا۔ دوبارہ چھوڑنے کی بات کی تو سزا بہت بری ہوگی۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ بولا تھا۔ ہادیہ بھی اپنی سانسیں بحال کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر سب لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ ہادیہ نے نم پلکیں اٹھاتے اس کی طرف دیکھا۔ میں مان رہا ہوں، کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے؟ اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھتے وہ سنجیدگی سے بولا تو ہادیہ نے روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ اب اگر اس طرح مجھ سے چپکیں گی تو آپ کو مجھ سے پیار ہو جائے گا۔ غازی سے خود میں بھیجتا ہوا بولا تو ہادیہ بدکتی ہوئی اس سے دور ہٹی۔ ارے شوہر ہوں آپ کا، مجھ سے پیار کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، الٹا ثواب ملے گا آپ کو۔ غازی اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ پیچھے ہٹو، ہادیہ نے غصے سے اسے گھورا۔ بالکل نہیں، پرمٹ ہے میرے پاس۔ غازی نے اس کی بازو کھینچتے اسے مکمل اپنے حصار میں لیا تھا۔ غازی، ہادیہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہائے، نام لیتے ہی جان نکال دی ظالم، غازی نے اس کے رخساروں پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز پر سرخ پڑ رہی تھی۔ غازی نہیں کرو، ہادیہ بولنا چاہ رہی تھی جب غازی نے اپنے انداز میں اس کی بولی بند کروا دی۔ آپ بڑی ہیں تو آپ کو زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ غازی نے پیچھے ہٹتے سرگوشی کی تھی، جبکہ اس بار ہادیہ اسے گھور بھی نہ سکی۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی۔ غازی کا کہا گونجا تھا۔ دونوں کے درمیان نکاح والی رات ہوئی بات کا شائبہ تک نہیں تھا۔ جانے کیوں وہ اس لڑکی ایک بھی بات اپنے دل پر نہیں لیتا۔ پیچھے ہٹو، مجھے باہر جانا ہے، ہادیہ نے اسے روکنا چاہا تھا، جبکہ غازی اس کی گردن پر جھکتا اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ جب سے غازی نے ذکیہ خانم کو روکا تھا، انہوں نے دوبارہ ہانیہ کو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ غازی کے علاوہ گھر کا کوئی بھی فرد اس سے بات تک نہیں کر رہا تھا۔ وہ مرجھائی سی رہنے لگی تھی۔ غازی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اس شخص تک پہنچنے کی، پر ابھی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ ہادیہ نے خود کو غازی کے کاموں میں مصروف رکھنا شروع کر دیا، جس پر وہ اس سے چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا۔ یہ غازی کی ہی کوشش تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی پہلے جیسی ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان پھر سے پہلے جیسا بانڈ بن رہا تھا، جہاں غازی ہادیہ کو اس کی برداشت کی حد تک آزماتا۔ ابھی وہ پہلے اس کے کپڑے پریس کر کے رکھتی، اپنے پریس کر رہی تھی، جب غازی صاحب ٹپک پڑے۔ ہادیہ جانے کیا کر رہی ہیں؟ وہ طوفان کی طرح اس کے سر پر سوار ہوتے چیخا تھا۔ آنکھیں ہیں یا بٹن نظر نہیں آ رہا؟ ہادیہ تنگ کر بولتی استری چلانے لگی۔ ارے ہادیہ، دیکھیں کیا ہوا ہے میرا ہاتھ۔ غازی اپنا ہاتھ پکڑتا ہوا چیخنے لگا۔ ہادیہ بوکھلاتی ہوئی استری کو کھڑا کرنے کی جگہ وہیں اپنے قمیض پر چھوڑتی اس کی طرف بھاگی۔ دکھاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ ہادیہ نے اس کی طرف آتے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ وہ اس وقت صرف بلیک ویسٹ اور ٹراؤزر میں گھوم رہا تھا
درد ہو رہی ہے ہادیہ، وہ مصنوعی کراہتا ہوا بولا۔ ہادیہ اس کا ہاتھ پکڑتی الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی اور وہ بار بار چیخ رہا تھا، ہادیہ جانی۔ اس کو مصروف انداز میں اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے بولا، ہادیہ نے ہنکارا بھرا۔ اس کا دھیان ابھی تک اس کے ہاتھ کی طرف تھا۔ آپ کو جلنے کی سمیل نہیں آ رہی؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولا تھا۔ اس کا مذاق اسے اب بھاری پڑنے والا تھا۔ جلنے کی سمیل؟ یا اللہ میرا قمیض! ہادیہ اونچی آواز میں بولتی استری سٹینڈ کی طرف آئی تھی۔ اپنے قمیض کے اوپر سے استری ہٹائی تو قمیض دونوں اطراف سے استری لگنے کی وجہ سے جل چکی تھی۔ وہاں بڑا سا سراخ تھا۔ غازی! ہادیہ قمیض وہیں پٹکتی ہوئی چلائی۔ اس نے جب رخ موڑا تو غازی وہاں سے غائب تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلتی غازی باتھ روم میں تھا۔ غازی باہر نکلو، وہ باتھ روم کے دروازے کو ٹھوکر مارتی ہوئی بولی۔ ہادیہ جانی، میں جان بوجھ کر نہیں کیا نا، غازی نے اندر سے ہی ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ تم باہر نکل رہے ہو یا نہیں؟ ہادیہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ نہیں۔ اس نے سرگوشی کرتے نفی میں سر ایسے ہلایا تھا جیسے ہادیہ اس کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی ہو۔ ٹھیک، رہو یہیں پر۔ ہادیہ نے باہر سے لاک لگا دیا جس کی آواز اندر غازی کو بھی گئی تھی۔ ہادیہ جانی، صلح ہو سکتی ہے، میں آپ کو برانڈ نیو 2 نئے سوٹ دلواؤں گا۔ غازی بے چارگی سے بولا تھا۔ وہ تو بس ہادیہ کو اپنے لیے فکر مند دیکھنے کے لیے ناٹک کر رہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، اس کے ہی سر آ جائے گا۔ ابھی لے کر جاؤ گے تو ساتھ میں جو میں کہوں گی وہ سب دلانا پڑے گا۔ ہادیہ نے وارن کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، بس یہاں سے باہر نکلنے دے، وہ تیزی سے بولا تھا۔ ہادیہ نے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ جب وہ طوفان کی طرح باہر نکلتا، اسے اپنے حصار میں قید کرتے، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا، اچھی طرح اس کی سانس روکتے پیچھے ہٹا تھا۔ تیار ہو کر باہر آ جائے، میں ویٹ کر رہا ہوں، اپنے کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ہادیہ کو پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب تک سمجھ آئی تھی غازی وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اس کا ارادہ آج غازی کو کنگال کرنے کا تھا۔ دل ہی دل میں منصوبے بنا رہی تھی، وہ جانتی ہی نہ تھی کس کو کنگال کرنے کا سوچ رہی تھی۔ تیار ہو کر باہر گئی تو غازی کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نقاب میں چھپی اس کے برابر بیٹھ چکی تھی۔ غازی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کار سٹارٹ کرتے آگے بڑھا دی۔ غازی مسلسل اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش میں تھا، جس پر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی تھی، بنا کوئی جواب دیا۔ 1 گھنٹے کا سفر طے کرتے وہ لوگ شہر پہنچے۔ وہاں کے سب سے بڑے برانڈڈ پر غازی اسے لے کر گیا تھا، جہاں سے اس کو اپنی مرضی کے ڈھیر سارے کپڑے دلوائے۔ وہیں ہادیہ خوش ہو گئی۔ اب وہ ہر چیز میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر رہی تھی۔ غازی کو جو اس کے لیے پسند آیا اس نے وہ سب پیک کروا لیا۔ انہوں نے سب گھر والوں کے لیے بھی شاپنگ کی تھی۔ ہادیہ نے کہا تھا کہ غازی ہی سب کو یہ گفٹس دے گا، جس پر وہ خاموش رہا۔ ان لوگوں نے سارا دن باہر گزارا۔ اب غازی اسے لیے ایک ہوٹل پہنچ چکا تھا، جہاں اس نے ہادیہ کے لیے اسپیشل میکرونیز آرڈر کی اور باقی چیزیں بھی۔ جیسی آرڈر آیا تو غازی نے اسٹاف سے کہہ کر فیملی کیبن کا دروازہ بالکل بند کروا دیا۔ اس لیے ہادیہ اب اپنا نقاب اتار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا کھانا کھانے کے بعد اس نے ہادیہ کے لیے اسپیشل منگوائی میکرونیز اس کے سامنے رکھی۔ ہادیہ جانی، آپ یہ کھائیں نا، آپ کو بہت پسند آئیں گی، غازی مسکراہٹ دبائے بول رہا تھا۔ ہادیہ نے اس کے اتنا کہنے پر ایک چمچ لیا اور اس ایک چمچ نے ہی اس کے کانوں سے دھوئیں نکال دیے۔ اتنی زیادہ چلی ساس کہ ایک چمچ میں ہی اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ ہادیہ نے پانی کا گلاس اٹھاتے سارا پانی پی لیا تھا، لیکن مرچی کسی طور پر کم نہیں ہوئی۔ غازی جو پہلے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر پریشان ہوا۔ اس نے تو ایک حد تک ایڈ کروائی تھی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے تھے؟ غازی، اگر تم یہ پوری پلیٹ کھائے بنا یہاں سے اٹھ کر آ گئے تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، ہادیہ سپاٹ لہجے میں کہتی کار کی چابی اٹھائے اپنا نقاب درست کرتی وہاں سے نکل گئی۔ غازی نے لب بھیجتے ہوئے پلیٹ اپنے سامنے کی۔ وہ ایک کے بعد ایک چمچ لیتا ساری میکرونی ختم کر گیا۔ اس کو پہلے تو اتنی مرچیں نہیں لگی، لیکن مسلسل کھانے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو گئی تھی۔ وہ اب ٹیبل پر رکھتا باہر آ گیا تھا تو ہادیہ گاڑی میں بیٹھی، ڈیش بورڈ پر پڑی کار کی چابی اٹھاتے وہ اگنیشن میں ڈالتا کار سٹارٹ کر گیا۔ سارے راستے غیر معمولی خاموشی رہی۔ ہادیہ کو ان اکھیوں سے بار بار اسے دیکھ رہی تھی جو لب بھینچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ غازی کے کان تک لال تھے،
وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت بے انتہا غصے میں ہے۔ ہادیہ نے اسے نہ بلانا ہی بہتر سمجھا۔ رات کو بھی وہ اس کی طرف کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ ہادیہ کو اب ان 4 ماہ میں اس کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ آج اس کا سینہ میسر نہیں تھا تو اسے نیند ہی نہیں آئی۔ وہ کروٹ پر کروٹ بدلتی رہی۔ اس دن کے بعد سے غازی اپنے ہر کام خود کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کے نکال کر رکھے گئے کپڑے بھی نہیں پہن رہا تھا، اور ہادیہ کو اپنی ہر کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے ناراض ہونے سے اتنا کیوں افیکٹ ہو رہی تھی؟ وہ جانتی تھی غازی اس کی مرنے والی بات پہ یہ ریئیکشن دے رہا تھا، اس کو منانا چاہتی بھی تھی اور نہیں بھی، پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ ہادیہ جاؤ جا کر ملازمہ کے ساتھ وہ کپڑے دھلوانے میں مدد کرو، ذکیہ خانم نے سنجیدگی سے کہا تو ہادیہ اس کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے طعنے تشنے نہیں دیتی تھی، لیکن غازی کی غیر موجودگی میں اپنی بھڑاس اسے کام کروا کر نکالتی تھی، یہاں تک کہ جو ملازمہ اس کی مدد کر رہی ہوتی اس کو بھی اپنے کام کے بہانے بلوا لیتی اور اسے مجبوراً سارا کام اکیلے کرنا پڑتا۔ شمع خانم اور داجان گھر پر ہونے کی وجہ سے یہ سب دیکھتے لیکن بولتے کچھ نہیں تھے۔ ہادیہ بھی خاموشی سے ان کا بتایا گیا کام سر انجام دے دیتی۔ ابھی بھی وہ ایک ملازمہ کپڑے دھو رہی تھی جب ملازمہ کو ذکیہ بیگم نے بلوا لیا تو وہ اکیلی ہی کپڑے دھونے لگی۔ اس نے سارے کپڑے دھو کر ایک سائڈ پر رکھے، اب انہیں تاروں پر پھیلانے کی باری تھی۔ وہ ایک ایک کر کے پھیلا رہی تھی جب اچانک ہی جانے وہ کہاں سے وہاں آیا اور خوشی سے اس کے دھو کر رکھے گئے کپڑے اٹھا کر تاروں پر پھیلانے لگا۔ ہادیہ مبہم سا مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ سارے کپڑے پھیلا کر اندر بھی جا چکا تھا۔ ہادیہ نے منہ کھولتے اس کی پشت کی طرف دیکھتے تاروں پر ایک نظر دوڑائی جہاں ساری تاریں کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اندر کی طرف بھاگی تو غازی سے لاؤنج میں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ داجان سے بات کر رہا تھا۔ ہادیہ کمرے میں چلی گئی۔ یہ رات بھی باقی راتوں کی طرح دونوں کی سوئی جاگی کیفیت میں گزری۔ داجان، عارف خان اور اویس خان تینوں اس وقت مردان خانے میں کچھ معزز لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب غازی کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کے پیچھے اس کے گارڈ نے ایک ادمرے شخص کو لا کر داجان کے پیروں میں پھینکا۔ یہ کیا ہے غازی؟ کون ہے یہ بچہ اور اس کو اس حالت میں کیوں یہاں لائے ہو؟ داجان کھڑے ہوتے اپنی گرجدار آواز کے ساتھ بولے۔ مردانے میں اٹھتے شور پر شمع خانم، ذکیہ خانم اور ہادیہ اور ان تینوں کے پیچھے اب ملازمائیں بھی آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ جہاں کھڑی تھی وہاں جال لگی۔ وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ زنان خانے سے مردان خانے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن وہاں سے اس بار بالکل نہیں دیکھا جا سکتا۔ داجان، یہ ہم سب کا مجرم ہے، آپ کی پوتی کو ذلیل و رسوا کرنے والا بدذات یہی ہے۔ غازی غصے سے دھاڑا تھا۔ وہاں لوگوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس نے ہادیہ کا نام نہیں لیا۔ آج وہ دوپہر کا کھانا کھا کر اسٹڈی میں اپنا کام کر رہا تھا جب اسے اس کے دوست کی کال آئی تھی کہ وہ حقیقی مجرم تک پہنچ چکا ہے۔ غازی اسی پل ہی گھر سے روانہ ہو گیا اور اب اس کے ساتھ یہاں حاضر ہوا۔ کھول اپنا منہ اور بتا سب کو کہ وہ فیک ویڈیوز تو نے ہی بنوائی تھی۔ غازی اسے ایک ٹانگ رسید کرتا ہوا بولا۔ ہاں، وہ سب جعلی تصاویر میں نے بنوائی تھی۔ وہ غازی کے ٹانگ مارنے پر کراہتا ہوا بولا۔ کیوں کیا تھا تم نے یہ سب لڑکے؟ داجا نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر محبت ہے تو میرے گھر رشتہ بیچو، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو سب کے سامنے ٹھکرایا۔ اس کا ہی بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا، وہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ وہاں کھڑے سب لوگ سکتے کی حالت میں تھے۔ عارف، ہادیہ کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ تو اس نے کی تھی اس کی زندگی برباد؟ پر نہیں، وہ تو غازی جیسے شوہر کو پا کر آباد ہو گئی تھی، لیکن اب پر اس پر بدکاری کا الزام تو لگا تھا نا۔ وہ الزام بھی آج اس کا شوہر اس کے سر سے اتار چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی جس کا یہ سب کیا دھرا ہے وہ وہی تھا۔ وہ تو اس کی محبت کا دعوے دار تھا۔ داجان، بابا سائیں، تایا سائیں، سب نے اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ ان کے گاؤں میں صرف میٹرک تک ہی پڑھائی کی جاتی، اس سے آگے کسی لڑکی کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب اس نے اپنے داجان سے بات کی تو انہوں نے اس کا انٹر میں داخلہ کروایا۔ انٹر پاس کرتے اس نے یونیورسٹی جانے کی خواہش ظاہر کی تو وہ اویس خان نے اس کے قدم پر روکا، لیکن اس نے اپنے داجان کے سامنے بیچاری شکل بناتے اجازت لی تھی۔ داجان نے اس کی اور وہاب کے نکاح کے بارے میں گھر میں بات کی تو وہاب خان کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکی سے بالکل شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی پسند سے شادی کر کے دوسرے ملک چلا گیا تھا۔
اس بیچ ایک غازی تھا جس پر ہادیہ کی ساری ذمہ داری آ گئی تھی۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے چاہتا۔ دونوں کی کلاس بھی ایک تھی لیکن ڈپارٹمنٹ الگ تھا، اس لیے دونوں ساتھ ہی آ جاتے۔ اس بیچ غازی کو اس سے کم محبت ہو گئی، وہ خود بھی نہیں جان پایا تھا، بس وہ اس کی سانسوں کے لیے ضروری ہو گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف ہادیہ کے کلاس فیلو آرس کو اس سے محبت ہوئی۔ آرس اس سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات سنتی، کسی نے اس کے کندھے پر کندھا ٹھکرایا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس زمین بوس ہوا۔ ہادیہ نے پلٹ کر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے برابر کھڑے غازی کو دیکھتے چیخی۔ کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم؟ میں کبھی بھی کہیں بھی پہنچ جاتا ہوں، میری کلاس فری ہے اس لیے میں یہاں آ گیا۔ غازی مسکراہٹ دبائے بول رہا تھا۔ جب اس کے تاثرات دیکھتے سچ بتا گیا۔ شٹ اپ غازی کے بچے، نکلو یہاں سے، اپنی کلاس فیلوز کے پاس جاؤ۔ ہادیہ نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی دل کرتا تھا اس کے ڈپارٹمنٹ ٹپک پڑتا اور ہادیہ اس کو اس بات سے چڑ ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ ابھی میرے بچے نہیں آئے، دوسری بات میرا آپ کے بنا دل نہیں لگتا نا۔ غازی نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ غازی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، نکلو یہاں سے ورنہ تم جانتے ہو۔ ہادیہ نے اسے وارن کیا تھا۔ صحیح کب ہوتا ہے؟ وہ منہ میں ہی بڑبڑایا، پر اس کے ساتھ کھڑی ہادیہ سن چکی تھی۔ غازی؟ ہادیہ نے دانت پیستے ہوئے کھینچ کر اس کا نام لیا تھا۔ جی ہادیہ، غلام حاضر، حکم کرے۔ غازی سینے پر ہاتھ رکھتے تھوڑا جھک کر بولا تھا۔ یہ غلام یہاں سے چلتا پھرتا نظر آئے ورنہ گھر جا کر داجان اور تایا سائیں کو شکایت لگاؤں گی۔ ہادیہ نے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ غازی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایسا ہی کروں گی، ہادیہ چیلنجنگ انداز میں بولی تو غازی فوراً وہاں سے غائب ہوا تھا۔ ہادیہ کی دوستی ہنسنے لگی۔ کب سے وہاں کھڑا آرس یہ سب دیکھتا، غصہ کھولتا ہادیہ کو ہی دیکھ رہا تھا، جو ہادیہ کا یہ کزن بالکل نہیں پسند تھا۔ ارے آرس، تم کوئی بات کرنے والے تھے نا؟ ہادیہ نے آگے بڑھتے اس سے پوچھا۔ وہ اس وقت مکمل پردے میں تھی۔ آرس نے آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس نے بس اس کی سرمئی آنکھیں دیکھ رکھی تھی جن سے وہ گھائل ہوا۔ ہادیہ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آرس اس کو اپنی طرف متوجہ دیکھتا تیزی سے بولا تو ہادیہ نے آئی برو چکائے جیسے پوچھ رہی ہو کیا کہنا ہے۔ ہادیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آرس نے مسکرا کر کہا، جیسے وہ ابھی اس کے سامنے بچ جائے گی۔ اچھا؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کے گرد کھڑی اس کی دوستوں نے مسکراہٹ دبائی۔ تم میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی؟ آرس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ او بھائی، اگر محبت کرتے ہو نا تو میرے گھر رشتہ بھیجو، میرے بابا سائیں، داجان، تایا سائیں اور میرے بھائیوں سے اجازت لو۔ اگر ان کی طرف سے ہاں ہوئی تو مجھے بھی منظور ہے، ورنہ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ وہ بنا کسی لحاظ کے بولتی پیچھے ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک سخت نظر اس کے ہاتھ پر بھی ڈال گئی۔ وہیں اس کی باتیں سنتے وہاں کھڑی اس کی دوستیں کے ساتھ آرس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ وہ خجل سا ہوتا اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ لیکن میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور اپنے گھر میں تو تم بات کرو گی نا، اس لیے ہی ڈیٹ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ آرس نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میں کیوں بات کروں گی گھر میں؟ محبت کا بھوت تمہارے سر پر چڑھا ہے، تم اپنے گھر والوں سے بات کر کے انہیں بھیج دو، باقی میرے داجان ہی کافی ہیں۔ ہادیہ نے بے نیازی سے کہا۔ پر ہادیہ، آرس نے کچھ کہنا چاہتا، بس کلاس کا وقت ہو گیا ہے، میں آتی ہوں گی، ہادیہ نے ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے کہا تو آرس نے سر ہلایا۔ بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، ہادیہ منہ بنا کر کہتی وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سارا گروپ بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہادیہ خان، اب تم آرس کا بدلہ دیکھو گی۔ آرس اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا ہوا بولا۔ واپسی پر وہ سارے راستے غازی سے بحث کرتے گئی تھی۔ گھر پہنچتے اس نے داجان کو بھی غازی کی شکایت لگا دی کہ اس نے یونی میں تنگ کیا ہے، جس پر داجان نے اس کو اچھی خاصی سناتے سزا بھی دی، اور غازی بیچارہ معافی مانگتا ہی رہ گیا، پر اس کی ایک بھی نہیں سنی گئی۔ اس کو گھوڑوں کو نہلانے کا کام دیا گیا تھا، جس پر ہادیہ چھت پر کھڑی اسے گھوڑے کو نہلاتے دیکھتی ہنس رہی تھی۔ وہیں غازی اس کی ہنسی کے وارث صدقے جاتا، مصنوعی بیچارگی چہرے پر طاری کیے اسے دور سے ہی سزا کم کرنے کی التجائیں کر رہا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آج سنڈے تھا، دونوں گھر پر تھے۔ وہ چھت پر بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جب غازی دھوپ سے
اس کی بالکل ساتھ آ بیٹھا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی، اس کے نوٹس بھی خراب ہوئے، جس کو دیکھتے ہادیہ کو غصہ چڑھ گیا۔ نہیں ہادیہ، میں جان بوجھ کر نہیں کیا۔ غازی اس کو غصے میں دیکھتے اس کے خون خوار تاثرات سے بچنے کے لیے پیچھے ہوتے صفائی دیتے بولا، تمہیں کہا کس نے تھا یہاں آ کر بیٹھو؟ اور یہ کیا؟ ہادیہ لگائی ہوئی ہے، بڑی ہوں تم سے، ہادیہ آپ ہی بولا کرو۔ ہادیہ نے اس کا کان پکڑ کر مروڑا۔ استغفر اللہ۔ اس کے منہ سے آپ ہی سن کر وہ بے اختیار بولا تھا۔ کیا؟ ہادیہ اس کے کان کو مزید شدت سے مروڑ رہی۔ نہیں، وہ میں یہ کہہ رہا تھا صرف 6 ماہ کا ہی تو فرق ہے، پھر میں کیوں آپ کو ہادیہ نہیں کہہ سکتا؟ میں ہادیہ ہی کہوں گا، وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ میں بڑی ہوں نا تم سے، جو کہا ہے کرو وہی کیا کرو، زیادہ ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روب سے بولی۔ اس کے کان پر ابھی تک گرفت تھی۔ ٹھیک ہے، میرا کان تو چھوڑ دیں ظالم، کھینچ کر کس ملک تک پہنچانے کی ارادے؟ وہ کراہتا ہوا بولا تو ہادیہ کو احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا گئی۔ اف، شکر ہے۔ ہادیہ کتنی ظالم ہے آپ، غازی نے اپنا کان مسلتے ہوئے کہا تو ہادیہ اس سے کڑے تیوروں سے گھورنے لگی۔ آپ بہت جلاد ہیں، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، غازی بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ ہادی اٹھ کر اس کے مقابل پہنچی۔ وہ اب اس سے کافی فاصلے پر کھڑا اپنا کان مس رہا تھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا پتہ نہیں آپ کے شوہر کا کیا بنے گا، وہ ایک جلاد لڑکی کے جادو سے کیسے باہر نکلے گا؟ آپ کو اپنا جلاد پن تھوڑا سا کم کرنا چاہیے۔ غازی بولتے ہوئے چھت کے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھہرو تمہیں تو میں جلاد بن کر دکھاؤں گی پہلے۔ ہادیہ چپل اتارتی اس کے پیچھے تھی۔ اللہ بچائے مجھے، داجان جلاد پیچھے پڑ گئی ہے میرے۔ غازی اونچا بڑبڑاتا ہوا نیچے بھاگ گیا۔ ہادیہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ غازی اور ہادیہ کے بیچ کی نوک جھونک سب انجوائے کرتے تھے۔ آج دونوں کی گریجویشن کب مکمل ہوئی کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ غازی اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے میں لگ گیا، وہیں ہادیہ گھر ہی رہتی۔ جب اس کے لیے رشتہ آیا، رشتہ دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے راہیم حیدر کا تھا۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ داجان نے ہاں کر دی۔ ہادیہ نے جب پوچھا تو اس نے فیصلہ داجان پر چھوڑ دیا، جس پر وہ بے حد خوش ہوئے۔ ارحم اور عارض آپس میں کزن تھے، اس لیے ارحم نے عارض کو اپنی شادی میں بلایا تھا۔ عارض نے جب ہادیہ کا نام سنا تو وہ سمجھ گیا کہ ارحم کا رشتہ اسی ہادیہ سے ہوا جس سے اس نے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، عارض نفرت سے پھنکارا۔ اس نے اپنے دوست سے بات کر کے ہادیہ کی کمپیوٹرائز غلط تصویریں بنوائی اور اسی کے نمبر سے ارحم کے نمبر پر ٹھیک نکاح کے وقت سینڈ کروائی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ارحم کے نہ کرنے کے بعد ہادیہ کے لیے اپنی پیشکش کرے گا، لیکن حیدر صاحب سب کو واپس لے آئے، جس پر وہ تو سب واپس آ گئے۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل جا کر بات کرے گا، لیکن وہاں منعقد ہوا ولیمہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ کچھ مہمانوں سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ دلہن کی شادی اپنے ہی تایازاد سے کر دی گئی ہے، جس پر وہ بس ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ تو ہادیہ کو پانا چاہتا تھا، پر افسوس ہادیہ اس کی قسمت میں ہی نہیں تھی۔ وہ وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن بعد میں غازی کے دوست نے جب تحقیق کر کے سارے ثبوت اس کے سامنے رکھے اور اس کو نمبر والے لڑکے کا پتہ دیا تو غازی نے وہاں جاتے اس کی خوب دھلائی کرتے اسے اریسٹ کروا دیا، جس پر وہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے عارض کا نام لے گیا۔ اور آج غازی اس کا مجرم اس کے قدموں میں لے آیا تھا، اس کو باکردار ثابت کر چکا تھا۔ ہادیہ نے نم نگاہوں سے جالی کے اس پار کھڑے غازی کو دیکھا، جس کا دل کہہ رہا تھا کہ عارض کا مزید سرما بنا دے۔ اس کے دل میں غازی کے لیے جو محبت کون اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی، وہ اب کھل کر گلاب بن گئی تھی۔ اس نام مقول نے ہماری پھول جیسی بچی کو رسوا کیا، اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے غازی، داجان نے کرخت آواز میں کہا تو غازی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پولیس کے اہلکار مردانے میں داخل ہوئے اور عارض کو اپنے ساتھ لے گئے۔ غازی نے انہیں پہلے سے ہی آگاہ کر رکھا تھا، وہاں کھڑے تمام لوگ بھی جا چکے تھے۔ غازی جانتا تھا اسے ہادیہ کی بے گناہی گاؤں والوں کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ لوگ خود ہی سب تک یہ بات پہنچا دیں گے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ مردان خانہ خالی ہوا تو سب مرد حضرات زنان خانے کی طرف آ گئے۔ ملازمائیں وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ہادیہ ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ آج وہ سب کے سامنے سرخرو ہو گئی تھی۔ ہادیہ میری بچی، داجان نے نم آواز میں اسے پکارا۔
ہادیہ دوڑتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ اس کی روتے ہوئے ہچکیاں بند گئی۔ ہمیں معاف، داجان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنا چاہا۔ نہیں داجان، ہادیہ نفی میں سر ہلا گئی تو جاجان نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ذکیہ خانم نے اس پر جتنا ظلم کیا تھا وہ ہنس کر سب کچھ برداشت کر گئی۔ باری باری سب نے اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن وہ دل بڑا کرتے ان سب کو روک گئی تھی۔ غازی محبت سے اس کو سب کے درمیان بیٹھا کھلکھلاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ذکیہ خانم نے بھی اپنا دل صاف کر لیا تھا۔ آج ہادیہ سر اٹھا کر سب کے بیچ بیٹھی تو صرف اور صرف غازی کی وجہ سے، جس کی وہ دل سے شکر گزار تھی۔ اللہ نے اس کو بہترین سے نوازا تھا، جس کو لے کر وہ بے حد خوش تھی۔ بہت وقت کے بعد یوں لگ رہا تھا جیسے حویلی کی رونق واپس آ گئی ہو۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگوں نے اپنے اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن غازی مردانے میں جا چکا۔ ہادیہ جانتی تھی وہ اس سے ناراض ہے اور اس نے اس کو منانے کے لیے کوشش بھی کی تھی۔ وہ مکمل تیار بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہادیہ منہ بناتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ چاہتی تھی ابھی اسی وقت غازی آ جائے، لیکن اس کے آنے کا سچ کر ہادیہ کی حالت بری ہوئی۔ آنے میں اس کو نظر اپنے حلیے پر پڑی تو شرمائی ہوئی، اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی۔ تھوڑی دیر بعد اپنی شرم کو خدا حافظ کہتے وہ اپنے بالوں میں کنگھی کرتے پہلے سلجھے ہوئے بالوں کو مزید سلجھانے لگی، جب کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ غازی کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کرتے پلٹا۔ سامنے کا نظارہ ایسے تھا کہ وہ آنکھیں جھپکنا تک بھول گیا۔ وہ سلک کی بلیک گھٹنوں تک آتی نائٹی پہنے، ہونٹوں کو سرخ لپسٹک سے رنگے، میک اپ سے اپنے نقوش کو مزید خوبصورت کیے بے باک حلیے میں آئینے کے سامنے کھڑی۔ پورا کمرہ گلابوں کے ساتھ مہک رہا تھا، جگہ جگہ موم بتیاں جل رہی تھی۔ غازی کو دیکھتے ہوئے ایک ادا سے اس کے بالکل قریب سے گزرتی دروازہ مکمل لاک کر گئی۔ اس کے پاس سے گزرنے پر خوشبوؤں کا ایک ریلا سا تھا جو غازی سے ٹکرایا تھا۔ وہ حلق تر کرتا پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، دروازے سے ٹیک لگائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ غازی اس کے مقابل ہوتا اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں دائیں بائیں رکھتا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ گیا۔ ہادیہ کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ غازی نے اپنا چہرہ جھکاتے ناک اس کی ناک کے پاس کی، دونوں کی سانسیں مدھم ہوئی۔ وہ جھکتا اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو قفل لگا گیا۔ ہادیہ شرم سے سرخ پڑی تھی۔ غازی سے گود میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ دوبارہ کبھی مجھے چھوڑنے کی بات کریں گی؟ اس کی گردن پر نشان چھوڑتا وہ جنونی انداز میں بولا۔ نہیں۔ ہادیہ اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے پیچھے کھینچتی ہوئی بولی۔ دوبارہ کبھی خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی؟ غازی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لیتے دوسرے ہاتھ سے گہری گستاخیاں کی تھی۔ وہ تڑپتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ دوبارہ کبھی اپنے لیے ان لبوں سے غلط الفاظ نکالیں گی؟ اس کے ہونٹوں پر گہرے زخم دیتا ہوا گرایا تھا۔ کبھی نہیں۔ ہادیہ اس کی گردن میں بازو ڈالتی اسے خود پر جھکاتی ہوئی سرگوشی میں بولی۔ وہ اس کا غصہ کم کرنے کے لیے اس کے دونوں رخساروں پر لب رکھ گئی۔ غازی نے متبسم ہوتی اس کو گدگدی کی۔ اس کی ہنسی کی چھنکار سارے کمرے میں گھونسنے لگی، جس میں غازی کے کہے بھی شامل تھے۔ اس کی ناراضگی بس اتنی ہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ جھکتا ہوا اس کی ہنسی کو اپنی قید میں لے گیا۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوشحال گزر رہی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔